چلو ہاں تھوڑا دور رکھ مائک کو، تھوڑا منہ سے. نعرہ حیدری. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية الكرام على سيد ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادي علي مدر العجائب تجده أون اللقاء في النوايا كل هم وغم شيء جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ. حاضرین اکرام قدر عزیزان محترم، عزاداران ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر علیہ السلام، جس آیہ کریمہ کی ہم لوگ مسلسل تلاوت کرتے آ رہے ہیں، یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی، لیکن اس کا پیغام معراج میں ہو چکا تھا، پیغام معراج میں پہنچایا جا چکا تھا. کیونکہ معراج میں جو کچھ ہوا جبریل امین کو بھی نہیں پتا تھا. عرش پہ جو آیتیں نازل ہوئی اس میں جبریل درمیان میں نہیں ہے. میں کیسے کروں؟ فرش پہ لے کے آتا ہے، لیکن عرش پہ جو آیت نازل ہوئی اس میں جبریل امین نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ یا تو اللہ تھا، یا تو اللہ کا نبی تھا، یا تو اللہ کا ولی تھا. میں نے کیا عرض کیا سر پتہ، یا تو اللہ تھا یا اللہ کا نبی تھا، تو یا تو اللہ کا ولی تھا. تو اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین اليوم یہ خصوص دن جو ہے مخصوص کر دیا اللہ نے. اليوم لگا کے، یوم ہوتا تو کوئی بھی دن، اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو کامل کیا. اليوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ راضی ہو گیا دین سے، اسلام سے، ولایت علی سے. اللہ بھی راضی ہو گیا، آپ لوگ بھی راضی ہو جائیے. نعمت بھی تمام ہو گئی. تمام نعمتیں چھوٹی چھوٹی نعمت ہیں، علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. تو عزیزان محترم دیکھیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل ہوا. میں نے کہا تھا شریعت تو دین کا حصہ ہے. صرف شریعت کامل نہیں ہوئی، صرف فقہ کامل نہیں ہوا، صرف اسلام کامل نہیں ہوا، بلکہ پورا کا پورا دین کامل ہوا علی کی ولایت پر. شریعت دین کا حصہ ہے، فقہ دین کا حصہ ہے، قرآن دین کا حصہ ہے، نماز دین کا حصہ ہے، زکوٰۃ دین کا حصہ ہے، خمس دین کا حصہ ہے، امر بالمعروف دین کا حصہ ہے، نہی عن المنکر دین کا حصہ ہے. اور تمام دین کا حصے پہ جو غالب ہو اس کو غالب حق اللہ غالب علی بن ابی طالب کہتے ہیں.
ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. تو میرے دوستو آپ یہ پہلے سن لیجئے فضائل مولا علی، پھر میں آپ کو منزل تک لے چلوں گا. کہ علامہ اقبال ارشاد فرماتا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ملا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. وہ سجدہ جو امام حسین نے کیا، وہ صبر کامل والا سجدہ، وہ دین کامل والا سجدہ، وہ اسلام کامل والا سجدہ، وہ سجدہ کر. دین کامل، اسلام کامل والا سجدہ، صبر کامل والا سجدہ. صبر ایوبی مشہور ہے، لیکن امام حسین کا صبر کامل ہے. دین کامل، اسلام کامل، صبر کامل. جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، یہ دن بنا ہی نہ تھا، یہ رات نہیں تھی موجود، جو خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤ کوئی، اپنے جیسا ہی شاہکار بناؤ کوئی. ذات نے چاہا کہ ذات کی تشہیر بھی ہو، نور ہوں میں تو نور کی تنویر بھی ہو. ہاتھ میرا ہے تو کاتب تقدیر بھی ہو، میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو. امر سے میرے زمانے کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا. رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا ہو، اس کی ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا ہو، عالم قدر میں مختار میرے جیسا ہو، میری مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو، اس کے چہرے کے خد و خال میرے جیسا ہو، اور اس کے فعل میں افعال میرے جیسا ہو. پھر اپنے ہی نور سے نور بنایا اس نے، غیب و قطت و مطور بنایا اس نے، اپنے توحید پر معمور بنایا اس نے، اس کی شہرت تو مشہور بنایا اس نے. پھر وہ بولا قد توحید قامت اس کی، اور مجھے اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی. پھر خدا عالم انوار سجا کر بولا، اپنے مظہر کو معیار بنا کر بولا، اپنا چہرہ زمانے کو دکھا کر بولا، اپنے تخلیق میں اللہ سما کر بولا دیکھ لو تم سب میرے شہدائی ہو، اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی کو. میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، کہے کہ کن سارے زمانے کو بنائے گا یہی. خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی. میری حکمت میں اسی کی تو حکومت ہوگی، اور اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی. ہاں تو بلند کریے اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا، اس کو کیا سمجھے گا؟ خود اپنا حسب سمجھے گا. اس کو میں سمجھوں گا یا شاعر عرب سمجھے گا؟ اس کو جو کم سے کم سمجھے گا خدا سمجھے گا. اس کی خاطر میں دیوار میں در رکھوں گا، اس کی آنکھوں سے میں دنیا پہ نظر رکھوں گا. غور سے دیکھو میرا ناز ہے میرا حیدر، سر بلندوں میں سرفراز ہے میرا حیدر. میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر، میرے ہر راز کا ہم راز ہے میرا حیدر. منتخب میں نے کیا اسے شاہی کے لیے، اور یہ ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے. جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے، جو ہنر اس میں ہے وہ کار ہنر میرا ہے. میں در علم ہوں اور علم کا در میرا ہے، اور میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے. سر کعبہ یہ ہر ایک ٹوٹا کھودا توڑے گا، ہر ایک سجدے کرو گی میری طرف موڑے گا. یہ ہے جلالت میری، اس سے ڈرے گی دنیا. حکم یہ دے گا بے موت مرے گی دنیا، اس کے تحریر پر سر اپنا دھرے گی دنیا. اس کو دیکھ کر میری حمد کرے گی دنیا. بادشاہوں کا بھی شاہ نظر آئے گا، تم اس کو دیکھو گے اللہ نظر آئے گا. ہاتھوں بلند کیے حیدری یا علی. مردہ آباد مردہ آباد، لعنت بے شمار. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ ولی میرا ہے، اس کو میں امامت دوں گا. عالم قدر میں اسی کو میں قدرت دوں گا.
اپنی پہچان کو میں اپنی شباہت دوں گا، اور جس کو یہ چاہے گا اسی کو نبوت دوں گا. جو ہر کوئی چاہے گا پر رب جلی راضی ہو، لیکن میری رضا کے پہلے علی راضی ہو. سلوات پڑھیے محمد والی محمد. جنگل پہاڑ کرتے نادے علی علی، جنگل پہاڑ کرتے نادے علی علی مشکل کہ میرے حل کرو مشکل کشا علی. ہاتھوں بلند کر کے آخری سب تک حیدری یا علی 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 یا علی. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. لعنت بے شمار لعنت. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو میرے دوستو عزیزان گرامی، دیکھیے میں ایک عمل آپ کے حوالے کرتا ہوں، جو عمل کرے اس کو بہت ہی فائدہ پہنچے گا. یہ عمل وہ ہے جو اگر انسان کوئی ایسی بیماری سے مر رہا ہے جو لا علاج ہے تو یہی اس کا علاج ہے. انسان کی برکت گھر سے چلی گئی ہے، برکت آ جائے گی، رزق فراہم ہو جائے گا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بندشیں دور ہو جائے گی. اگر رشتے نہیں آئے تو رشتے آ جائیں گے. گھر میں اگر تنگ دستی ہے تو فراوانی میں بدل جائے گی، بے نیازی آ جائے گی. لیکن یہ عمل آپ کو کرنا ہے. یہ 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 133 مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین بخش اکشف کرب بحق عقیق الحسین. پھر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے چہرہ حسین کا واسطہ، اے غازی عباس چہرہ حسین کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق عقیق الحسین، تجھے واسطہ ہے حسین کا بھی، حسین کے بھائی غازی عباس نامدار کا بھی، اے معبود تجھے واسطہ ہے. یہ عمل آپ کریے، کیونکہ فاطمہ زہرا راضی ہو گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا، فاطمہ زہرا ناراض ہو گئی تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. یہ دعا ہے فاطمہ زہرا، آقا حسین اور غازی عباس علمدار. یہ عمل آپ ضرور کریے گا. یہ بہت ہی ضروری عمل ہے جو میں نے آپ کے حوالے کے. 2 رکعت نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد یہ آپ 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق عقیق الحسین، تجھے واسطہ ہے حسین کا، حسین کے چہرے کا جو کرم ہے، اللہ کا کرم جس پہ ہے، اور حسین کے بھائی عباس علمدار کا واسطہ جو وفادار ہے، علمدار ہے نا. دیکھیے عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کسی نے سوال کیا، مولانا مودودی گئے تھے اسکول میں، تو مودودی سے کسی بچے نے سوال کر دیا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تو تشیح ہے؟ کہا ہاں سید ہوں میں. کہا کہ اچھا آپ بتائیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ جو ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ محمد، اللہ محمد اور علی محمد پر درود پڑھ رہا ہے. ان اللہ ملائک، اور ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا نبی پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اور علیہ آل پر بھی، نبی کی آل پر بھی درود پڑھیے. اے مومنو، اے بندو، اے لوگو، اے مسلمانوں ضرور پڑھیے. تو یہ درود جو پڑھنا ہے اسے تحقیق نہیں کرنا، تسلیم کرنا ہے. تسلیم کرنا ہے، محمد اور علی محمد کو تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے. جہاں پر تسلیم کرنا ہے وہاں پہ آپ تحقیق کرتے ہیں، اور جہاں پہ تحقیق کرنا ہے وہاں تسلیم کرتے ہیں. یعنی جو معصوم ہوگا وہاں پہ تسلیم کرنا ہے، جہاں پہ گنہگار ہے وہاں پہ تحقیق کرنا ہے. جہاں پہ 14 معصوم میں نے ان کو تسلیم کرنا ہے.
اللہ نے جو آسمان کو خلق کیا، زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا پردہ اٹھایا، سورج ڈاک دیا، چاند لگا دیا، سورج کی چاندنی، یہ اس پہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں، اس میں تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جنت بنائی، دوزخ بنائی، اس پہ تسلیم کر رہے ہیں، دیکھا نہیں، تسلیم کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوزخ، جنت، فرشتے، ملائکہ، حور، غلمان، فرشتے، جنت، دوزخ، یہ دیکھا آپ نے؟ نہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا آدم کا خمیر کیسے گوندا گیا؟ نہیں، تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا نوح کی کشتی کیسے بنی؟ نہیں، تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا موسیٰ نے عصا سے دریا نیل کے 12 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں، دیکھا نہیں، تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ابراہیم نے کیسے ذبح کرنے لے کے گیا اور دمبا آ گیا؟ نہیں، تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا یعقوب کی آنکھیں یوسف کے کرتے سے کیسے آ گئی؟ نہیں، تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں پر آپ کو تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے۔ قرآن کیسے نازل ہوا؟ اسی طرح علی کے فضائل پر آپ کو تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے۔ علی نے خیبر کے دروازے کو کیسے اٹھا لیا؟ علی نے سورج کو کیسے پلٹا دیا؟ حسین نے راہب کو 7 بیٹے کیسے عطا کر دیے؟ یہ تحقیق نہیں کرنا، تسلیم کرنا ہے، کیونکہ علی مع القرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ جب قرآن میں آپ تحقیق نہیں کرتے، تسلیم کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی تحقیق نہیں کرنی ہے، آپ کو تسلیم کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے، ماننا ہے کہ علی ولی ہے، علی نبی کا وصی ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی مولا ہے، علی صاحب خطاب ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی ابو طالب کا لال ہے، علی حسین کا بابا ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر ہے، علی فاتح احد ہے، علی کے لیے صاحب ذوالفقار آسمان سے نازل بھی ہے۔ تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے۔ جہاں پہ تحقیق ہونی چاہیے وہاں پہ تسلیم کرتے ہو، جہاں پہ تسلیم ہونا چاہیے وہاں پہ تحقیق کرتے ہو۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا علی اللہ کا ولی ہے، میرا وصی ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ یزیدیت یزیدیت باد، دشمن لعنت بے شمار لعنت۔ اللہم صلی اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مولا علی کے ذات کے نگارہ امام ہے، مولا علی کے ذات کے نگارہ امام ہے، جو ان کا نمائن ہے ان کی نسل علام ہے۔ نعرے ہاتھوں بلند کرتے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے۔ قرآن بھی نازل ہوا، مولا علی بھی خانے کعبہ میں نازل ہوئی۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن ہدایت کرتا ہے، علی ہادی ہے۔ قرآن راستہ بتاتا، علی صراط مستقیم ہے۔ قرآن میں آیت، علی خود نشانی اللہ کی ہے۔ قرآن میں آیت آئی ہے، علی خود اللہ کی آیت ہے۔ قرآن میں ذوالفقار ہے، یہ صاحب ذوالفقار ہے۔ قرآن میں آل عمران ہے، یہ خود عمران کا بیٹا ہے۔ قرآن قرآن ہے، علی وارث قرآن ہے، علی وارث قرآن ہے۔ تو عزیز محترم، تحقیق تسلیم کرنا ہے۔ اسی طرح جب بی بی بطول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ باغ فدق مجھے رسول اللہ نے ہبہ کیا تھا، تو اس میں تحقیق نہیں کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا، کیونکہ مباہلے میں لائے تھے گواہوں کو، وہی گواہ بی بی زہرا نے پیش کیے۔ اصل میں بات کیا تھی؟ بی بی زہرا نے باغ فدق تو صدقے میں دے دیتے تھے۔ بی بی زہرا نے کیوں جا کے کہا، دعویٰ کیا کہ باغ فدق ہمارا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جب مباہلے میں عیسائی آئے تو اللہ نے کہا جو مباہلے کرے گا، جو کوئی گواہی مانگے گا، اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، لعنت ہوگی۔ یہودی عیسائی جو نذران کے عیسائی چلے گئے،
وہ لعنت کا ٹکڑا چھوڑ دے، ہمارے اوپر لعنت نہ ہو۔ اب بی بی زہرا جب گئی تو انہوں نے وہی گواہی پیش کی، انہوں نے انکار کیا، پتہ چلا اللہ کی لعنت آ گئی۔ غور نہیں فرمایا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، محمد والے جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، میں نعرے لگاؤں گا وہ آپ بتائے گا، نعرے ہاتھوں بلند کی حیدری یا علی یا علی۔ علی سے پوچھو یہ عدالت کیا ہے، علی سے پوچھو یہ عدالت کیا ہے، حسین سے پوچھو یہ شہادت کیا ہے، حسین سے پوچھو یہ شہادت کیا ہے، وہ تو علی نے عباس کو اجازت نہ دی، وہ تو علی نے عباس کو سبحان اللہ، واہ جی آپ سلامت رہیں۔ وہ عباس نے تو بتاتے قیامت کیا کیا واہ 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 سبحان اللہ۔ نعرے ہاتھوں بلند کر دیں حیدری یا۔ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں۔ وہ تو حسین نے اجازت نہ دیتی، ورنہ عباس بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں، قیامت کسے کہتے ہیں۔ تو تسلیم کرنا ہے آپ کو۔ یہ محرم، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ گہوارہ، یہ نوحہ، اسے تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنی ہے۔ تو اسے تسلیم کریے، تسلیم کریے، کیونکہ گہوارے سے فطرت کو پر عطا ہوتا ہے، پرواز ملتی ہے، پر بھی ہوتا ہے، پرواز بھی ملتی ہے۔ تسلیم کرنا ہے۔ ابھی تسلیم کرنے نے کہا تھا نو کشتی بنا رہے تھے، آپ کو تسلیم کرنا ہے، دیکھے نہیں نو کی کشتی جبل جودی پہ رکی، آپ نے جبل جودی دیکھا، تسلیم کر لیا۔ قرآن مجید میں ہے، قصص الانبیاء میں واقعہ ہے، جناب نوح کی پوری کہانی ہے، حقیقت ہے، وہ آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ تو نوح علیہ السلام، دیکھیں نوحہ پڑھنا سنت نبی ہے، اور پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے، کافروں کی سنت ہے۔ نوحہ پڑھنا نبی کی سنت ہے، اور پتھر مارنا کافروں کی سنت ہے۔ جب نبی زخمی ہوتا ہے تو پھر فرشتے آ کے اپنے پر سے زخم کو مٹاتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں۔ لیکن جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے تو حسین کا گہوارہ مرہم کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہم گہوارہ نکالتے ہیں، جلوس میں علم نکالتے ہیں، علم عباس نکالتے ہیں، گہوارہ تابوت اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ جب نوح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح ایک کشتی تیار کریے، کشتی بنائیے، تو قرآن مجید میں ایوننا یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ دو آنکھیں نہیں، جمع کا صیغہ، دو آنکھیں نہیں بلکہ 14 معصومین کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ عین اللہ کے سامنے کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تو کہا عین اللہ، ایوننا، جمع کا صیغہ کہ کشتی تیار کریے، کشتی بنائیے۔ پتہ چلا عین اللہ کے سامنے کشتی بنے گی۔ ایک کتاب ہے شبلی نعمانی کی، اور شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق میں ہے کہ ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، احرام پہنے ہوئے ایک شخص کسی خاتون کو دیکھ رہا تھا، بری نظر والے، تیرا منہ کالا، سمجھا، بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ حالت احرام میں کوئی کسی خاتون کو بری نظر سے دے، مولا علی نے اسے تماچا مار دیا۔ وہ روتے ہوئے گیا خلیفہ کے پاس، وقت کے خلیفہ، اور کہا کہ مولا علی نے مجھے تماچا مارا۔ کون سی کتاب ہے؟ الفاروق شبلی نعمانی۔ کہا کہ مولا علی نے مجھے تماچا مارا۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ایسے ایسے ہوا تھا۔ وہ خلیفہ نے بھی ایک تماچا مارا دوسرے گال پہ۔ کہا کہ عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تماچا مارا ہے۔ میں کیا عرض کرتا ہوں، عین اللہ نے دیکھا تو نے گناہ کیا، اور ید اللہ نے تماچا مارا۔ یہ مانتے تھے، ہر کوئی مانتا تھا علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے، نور عین اللہ کے سامنے کشتی بنائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے
اللہ کی آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کریے. تو کشتی کا ساز و سامان کہاں سے آیا؟ کشتی کا ساز و سامان جو آیا، تخت آئے اور کیل آئی. آج بھی میوزیم میں کشتی ہے، اس کی جو کیل ہے اس پہ 5 کیل ہیں، جس میں پنجتن 5 کے نام لکھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ہم کہتے ہیں پنجتن 5 کے بغیر اگر نوح کی کشتی نہیں بنتی تو سفینہ نجات میں پنجتن 5 نہیں ہوگی. میں کیا کروں؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین سفینۃ النجاہ ہے. نوح زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ ٹھیک کرتا ہے، اور فرشتہ ٹھیک ہو جائے تو حسین کا گہوارہ ٹھیک کرتا ہے. کشتی کا جو ساز و سامان آیا کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا. جنت کس کی ملکیت ہے؟ کون سردار جنت ہے؟ کون مالک جنت ہے؟ کون وارث جنت ہے؟ مجھے بتائیے. تو سب سامان تو جنت سے آ رہا ہے. کشتی کا لکڑی، تخت، لکڑی تو کھجور کے پیڑ کی کاٹی نوح علیہ السلام نے. جو تخت آیا، جو کیل آئی، جو ہتھوڑی آیا، جو آیا ساتھ میں کوئی جبریل امین آئے لے کے. نوح کی کشتی بنی لکڑی کے تختوں سے، مگر بن گئی اپنے سواروں کے لیے وجہ نجات. کشتی آل محمد کا ہر ایک ٹکڑا ہے نور، اور اسی سے نور پاتی ہے کائنات. نوح کا بیڑا چلا حق کے ولی کے نام سے، اپنا بیڑا پار مولا علی کے نام سے. نار حیدری، حیدری، خیبری. ایک سلوات بھی پڑھی محمد والے کو. ہاتھوں کو بلند کر کے نوح کی کشتی بنی لکڑی کے تختوں سے، مگر بن گئی اپنے سواروں کے لیے وجہ نجات. کشتی آل محمد کا ہر ایک تختہ ہے نور، منزل مقصود پاتی ہے اسی سے کائنات. کی کشتی بنی لکڑی کی تختوں سے، مگر بن گئی اپنی سواروں کے لیے وجہ نجات. لکڑی منزل مقصود پاتی ہے اسی سے کائنات. نوح کی کشتی بنی لکڑی کے تختوں سے، مگر بن گئی اپنے سواروں کے لیے وجہ نجات. کشتی آل محمد کا ہر ایک تختہ ہے نور، منزل مقصود پاتی ہے اسی سے کائنات. نوح کا بیڑا چلا حق کے ولی کے نام سے، اپنا بیڑا پار مولا علی کے نام سے. نوح کی کشتی تیار ہو رہی ہے. ہاں، نوح کی کشتی تیار ہوئی. نوح علیہ السلام نے سب کو بلایا، آؤ. اس میں حرام جانور بھی آئے. پتہ چلا نبی کے بلانے پر حرام جانور آئے تو بچ جاتا ہے، نبی کے بلانے پر بیٹا نہ آئے تو شجرے سے نکل جاتا ہے. آؤ. لیکن یہ کشتی میں اور سفینہ نجات میں امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں فرق ہے. اس میں تو یہ آ سکتا ہے، لیکن یہاں رجسا کو دور رکھا ہے. میں نے کیا عرض کیا پھر سامنے، رجسا کو دور رکھا ہے. نجس چیز بت پرستی ان کے قریب نہیں آ سکتی. نجس چیز دور رہے گی، رجسا کو دور رکھا ہے. یہاں پہ تو نسلوں کو بچاتا ہے جناب نوح. دیکھیے نوح کی کشتی نسلوں کو بچاتی ہے، امام حسین کی کشتی عقلوں کو بچاتی ہے. نوح کی کشتی جب بنتی ہے تو اللہ کے حکم سے بنتی ہے. جب نوح کی کشتی بنتی تو اللہ کے حکم سے بنتی، تو کوئی خلیفہ اپنے مرضی سے کیسے بنا سکتا؟
نوح کی کشتی چلتی ہے وحی کے تحت چلتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتی. تو نوح کی کشتی جب چلتی ہے تو اللہ کی مرضی سے، تو خلیفہ بھی بنے گا تو اللہ کی مرضی سے. جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں، اللہ کہہ میں بناتا ہوں. اب جو کوئی جمع ہو کے خود سے بنا لے پھر وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوا کرتا. اللہ کا خلیفہ کون ہوگا؟ جو اللہ منتخب کرے، جسے اللہ بنائے. اللہ بنائے کہ میں بنانے والا ہوں، زمین پر خلیفہ اللہ بنائے گا. عوام نہیں بنائے گی، اجماع نہیں بنائے گا، شورا نہیں بنائے گا، امت نہیں بنائے گی، بلکہ امام کو اللہ بنائے گا. امام کو خلیفہ کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. نوح کی کشتی تیار ہو گئی اور نوح سے کہا گیا بسم اللہ، اللہ کے اسم سے اسے چلائیے. اور امام حسین کا سفینہ نجات اسے اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، یہاں اسم سے وہاں اذن سے. نوح علیہ السلام نے جو ہے کہا چلو بسم اللہ. نوح کے بیٹے کو آواز دیتے ہیں آجا میرے لال، آجا میرے بیٹے، تو میرا خون ہے، آجا میرے لال، تکبر نہ کر. سمجھ میں آتا کوئی تکبر کر کے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے، کوئی پہاڑ کے غار میں رو کر غرق ہو جاتا ہے. غور نہیں فرمایا، میں نے تو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی. زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت بے شمار لعنت. اللہم صلی اللہ محمد حیدری یا علی. نوح نے کشتی بنائی، جنت کا سامان آیا، نوح نے تیار کیا، ہر ایک جوڑے کو نسل بچا لی. اور نسل بچانے کے بعد اب نوح کی کشتی روانہ ہونے لگی. نوح نے آواز دیا بیٹے میرے لال آجا، تکبر نہ کر. سمجھ میں آتا جو کوئی پہاڑ پہ چڑھ کے تکبر کرے گا وہ غرق ہو جائے گا، اور جو کوئی سید بھی شجرے سے نکل جائے گا، اگر کوئی سید بھی ولایت کے خلاف جائے گا شجرے میں نہیں رہے گا، شجرے سے نکل جائے گا. میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے؟ نبوت دیکھیں، وحدانیت، نبوت اور ولایت، اس کے خلاف جو بھی جائے گا شجرے سے نکل جائے گا، شجرے سے نکال دے گا میرا مولا. دیکھیے میرے دوستو، میرے عزیزوں، آج 8 محرم ہو گئی نا، 9 کی شب ہے نا، 9 کی شب. یہ اہتمام، یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ آقا حسین کا ہم غم بنائیں. یہ کشتی نجات امام حسین کی ہو، اس میں علی اکبر بھی سوار ہے، اس میں قاسم بھی سوار تھے، اس میں علی اصغر بھی سوار تھے، سکینہ ننھی سی سکینہ، اور جو فرش ادا پہ آتے ہیں وہ بھی آپ کشتی نجات میں ہے. یہ کشتی نجات ہے. یزید کے نام پہ اتنے جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے امام حسین کے نام پہ مرنے کے شوقین ہیں. حسین کی نماز جاری ہے، جبرین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے. سجدے میں رب کے سر کو نہ اٹھائے حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے. حسین کی نماز جاری ہے، جبرین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے. سجدے میں رب کے سر کو نہ اٹھائے حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے. دوستو 28 رجب کو مولا حسین روانہ ہوئے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، وہاں پہ قیام کیا. غازی عباس جب روانہ ہونے لگے وہاں سے، تو شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاشا تیرا دفنا دیتی، کوثر کو تجھے چھینٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی. اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت کے خیمے کے بدلے کعبے کا گلاف چلا دیتے. عباس علمدار چڑھے خانہ کعبہ پہ اور خطبہ دیا. عباس علمدار نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے حسین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ جس کے پیر کے وجہ سے
خانہ کعبہ کو شرف بخشا گیا. حسین علیہ السلام کہ بابا کی وجہ سے خانہ کعبہ کو شرف بخشا گیا. یہ جو نماز آپ پڑھتے ہو خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کیسے ملا آپ کو؟ یہ ان کے بابا کا شرف ہے کہ انہوں نے قبلہ بنا دیا کعبہ کو. اے فاسق و فاجر، پتہ چلا؟ اے فاسق، اے فاجر، اے کافر، جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ فاسق و فاجر و کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. گورکھپوٹ بات ہے تو وہاں سے روانہ ہوئے. کرگل جوان علی اکبر ساتھ ساتھ ہے. آئے 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر مولا حسین پہنچے. 3 تاریخ کو خیمے ہٹائے گئے. 7 تاریخ کو پانی بند ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لیے ہوئے، التش پانی، چچا جان پانی، امو جان پانی کی سزائیں بلند تھی. ایک مرتبہ شب عاشورہ عباس اور علی اکبر آپس میں گفتگو کرتے ہیں. عباس کہتے ہیں اکبر اگر آپ پہلے جائیں گے تو حسین کی نظریں جاتی رہے گی. اکبر کہتے ہیں چچا جان آپ گئے تو حسین علیہ السلام میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے کہ قاسم دوڑے جائے. اور کہتے کہ میں جاؤں گا، حسین نے قاسم کو پیار کیا تھا لیکن وہ قاسم کی لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سب سے پہلے فجر عاشورہ ایک کڑیل جوان آزان دیتا ہے اور عصر کے وقت ایک بوڑھا باپ قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے. علی اکبر، آج علی اکبر کا تابوت اٹھے گا. وہ تو 18 برس کا نوجوان علی اکبر ہے. میں کہوں گا بی بی زہرا بھی 18 برس کی تھی جب شہید کر دی گئی مدینے میں. اکبر کربلا میں شہید ہو جائیں گے. بی بی زہرا کی بھی پتلیاں ٹوٹ چکی تھی. میں کہوں گا جب پرچی کا پھل علی اکبر کو لگے گا تو جب پرچی کا پھل لگا تو پتلیاں علی اکبر کی بھی ٹوٹ چکی تھی. بی بی زہرا بھی 18 برس کی عمر میں شہید ہوئی. علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے 18 برس کی عمر میں. ایک مرتبہ علی اکبر آئے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، بابا مجھے اجازت دیجئے میں مقتل میں جاؤں اور مر جاؤں. آپ پرسہ دینے آئے ہیں. علی اکبر کا پرسہ میرے نیز فرماتے پرسہ تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں. کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں. بیٹے ہیں خاک اٹھائی ہے یا آنسو بہائے ہیں یا تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں. سرتا حسین بے گھر ہو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں. آزادارو سربار دو خیمے رخصت کرو بہن، اب قریب خیمے عصمت ہے ایک زن. مردوں پڑے ہوئے عزیزوں کے بے کفن، پامال ہو گا لاش و فرزند پر شکن. محبوب ہمیں قاسم بے پر کی روح سے شرمندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے. یسوع کے بیبیوں میں جگر پر چھری چلی، زینب زمین پر گر کے پکاری گیا علی. سر خفی جہاں کے باپ پر چلی، جاتا ہے سرکشوں میں کونین کا ولی. بے کس کو آسرا ہے پسر کا نہ بھائی کا، آقا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا. ہاں زدارو ہاتھ کو جوڑے ہوئے آئے، بابا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اور مقتل میں مر جاؤں. ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا، نوجوان بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی دل کی ہڈی ہوتی ہے. بیٹا تو بھی مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جائے گا. 18 برس کی کمائی علی اکبر ہے، بی بی زینب نے پالا ہے علی اکبر کو. میں کہتا ہوں بی بی زینب نے عباس علمدار کو بھی پالا تھا، قاسم کو بھی پالا تھا، لیکن علی اکبر بڑا لاڈلا بچہ تھا. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں چھاپ پھولے اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے لے. علی اکبر حامد ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے، ہم شبیہ پیغمبر ہے. ایک مرتبہ جیسے خیمے میں داخل ہوئے بی بی زینب رونے لگی، کہتی آؤ بیبیوں ارے نبی کی زیارت کر لو، ہم شبیہ پیغمبر مرنے جا رہا ہے اور مجھے یقین لوٹ کے نہیں آئے گا. سب نے زیارت کی. علی اکبر کی آواز سنتے اس لیے تھے کہ نبی کی آواز علی اکبر کی آواز تھی. چہرہ نبی کا جو ہے علی اکبر کا چہرہ تھا، شبیہ پیغمبر تھا. حامد ابن مسلم کہتے ہیں علی اکبر خیمے سے ایسے باہر آئے جیسے نوجوان کا لاشا باہر آتا ہے. ہاں زادارو جیسے نوجوان کا لاشا باہر آتا ہے. آپ کے
گھر میں جوان بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، صحیح سلامت رہے. حسین کا بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے. زہرا کا گھر کربلا میں لٹ جائے گا، بعد میں آباد نہیں ہوگا. آپ کے گھر آباد رہے، آپ صحیح سلامت رہے. حسین کا بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے. ایسے بارہ جیسے نوجوان کا لاشا باہر آتا ہے. اور ایک مرتبہ باپ نے، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو کلیجے سے لگایا اور کہہ رہے کہ بیٹا آپ بھی کیا رہے ہو. گھوڑے پر بٹھایا. جو سوئی گھوڑا آگے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ آہٹ دیا علی اکبر نے. دیکھا تو کمر بڈی ہے، کمر جھکا ہے. بوڑھا باپ علی اکبر کے گھوڑے کو کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر اٹھے، جا کے جو ہے مولا حسین کے گلے لگ گئے. کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر پیچھے کیوں آ رہے؟ فرمایا تجھے اولاد نہیں نا، اولاد کا غم کیا ہوتا ہے تجھے نہیں پتا. ارے جن کے نوجوان بیٹے صحیح سلامت رہے، ارے امید آیا کلا قربان ہو جائے گا. حضرتارو آج زیارت ہوگی، علی اکبر کا تابوت آئے گا، علی اکبر کا جنازہ آئے گا. رک جائیے حضرتارو. ایک مرتبہ علی اکبر گئے اور لڑتے جاتے کہتے جاتے تم نے میرے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تم نے جو ہے سکینہ کو پیاسا رکھ دیا، تم نے ظہور کو مارا، تم نے حبیب کو مارا. تو سب کو نام لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرتارو ادھر ماں مسلح پر بیٹھ جاتی ہے. دیکھیے کہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ام لیلہ مسلح پہ بیٹھ گئی اور مسلح پہ بیٹھ کے دعا کرتی ہے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بیٹے علی اکبر کو ملا دے. بس یہ کہنا تھا. علی اکبر سامنے کھڑے تھے. ماں کیسے میری ماں، میں جا رہا قربان ہونے. بابا کے پاس آئے کہ ایک گھٹ پانی مل جاتا تو شاید میں یہ جو ہے، اگر ایک گھٹ پانی مل جاتا تو میں قومی اشکیا کو پلٹا کے رکھ دیتا. حسین نے کہا میری زبان اپنی دہن میں لے لے، چاہے تجھے قرار آ جائے. جیسے ہی زبان دی فوراً جو ہے علی اکبر نے دیا اور باہر نکال. کہتے ہیں بابا آپ کا منہ تو میرے سے زیادہ خشک ہے. ارے حسین کتنے پیاسے تھے، علی اکبر کتنے پیاسے تھے، سکینہ کتنی پیاسی تھی. ہاں ضرور آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. ایک مرتبہ علی اکبر گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں. کڑی دعا کہا اسے دھوکے سے مارو. ایک مرتبہ علی اکبر کے ہاتھ سے لگام چھوٹی اور علی اکبر جیسے ہی دائیں بائیں ہونے لگے، حسین گریا کرنے لگے، رونے لگے. بی بی زہرا کی رونے کی آواز خیموں کے پیچھے سے آنے لگی. شہزادی زینب کی کمائی شہید ہونے والی ہے. ایک مطلب میں لیلا کے دل سے پوچھئے جس کا بیٹا یحیی البدری تمام تھا، 14ویں رات کے چاند، ارے شہید ہونے جا رہا ہے. ایک مطلب جیسے ہی گھوڑے نے گرے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. حسین کربلا کی سرزمین تو اٹھے، اٹھ کے گرے، گر کے اٹھے. ارے زانوں کے بل، ہاتھوں کے بل، نوجوان بیٹے کے لاسی کے پوتے حسین دیکھ رہے ہیں. علی اکبر ابھی زندہ ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے سینے کو ہاتھ سے چھپا لیا. جب بھی بابا آتا تھا تو اکبر دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. آج وہ ہاتھ سے سلام کر رہے ہیں. بابا علی اکبر کا سلام قبول کر لیجیے، تسلیم کر لیجیے. کہا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ ایک مرتبہ سینے پہ دیکھا تو دیکھا خون بہ رہا ہے. اداکارہ نے مظلوم کربلا علی اکبر کے سینے پہ پرچی کا پھائی چھپا تھا. ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ کربلا کی جلتی ہوئی سرزمین پر رکھا، ایک ہاتھ سے علی اکبر کے ہاتھ کو اٹھایا، جو ہے علی کے پھل کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک نقاب پوش بی بی جو ہے طواف کرنے لگی. طواف کرتے کرتے کہتی میں ناد علی پڑھتے جاتی ہوں. تو جو ہے پرچی کے پھل کو نکال لینا. میں جب کا رخ کیا یا علی یادرکنی کہہ کے کیسے ہی پرچی کے پھل کو اٹھایا. ارے علی اکبر کا خلیجہ حسین کے حضرتارو ایسے شرما کے نہ رونا. آج تابوت علی اکبر آئے گا. دیکھیے حسین چاہتے ہیں کہ لاش علی اکبر خیموں تک پہنچ جائے، لیکن جو حسین سے اٹھتے نہیں تھے. کبھی
کر اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. اے میری 18 برس کی کمائی ام لیلا زمان جو دیوار سے ٹکر مارتی ارے ام لیلا آؤ علی اکبر کا جنازہ آ رہا ہے. وہ حسینہ وہ حسینہ وہ اکبر جوان ہائے جوان 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 اکبر جوان. لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے. انتہا دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے. تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہے. ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں ذرا مٹاتی آتی ہے. اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا
ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے بولے پسر سے سبتے پیغمبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری عرش پری پہ سنتے ہیں حیدر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ٹھنڈک ملے رسول کے روزے پہ میرے لال ٹھنڈک ملے رسول کے روزے پہ میرے لال ایک آگ سی ہے سینے کے اندر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان نام خدا رسول کا باقی رہے گا دین نام خدا رسول کا باقی رہے گا دین اس دی کی بقا کے مقدر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ارمان تھا پہناؤنگی پو شاک شہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میں یاد سے لپٹ کر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میں یاد سے لپٹ کر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر ارمان تھا پہناؤنگی پوشاک شہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میت سے لپٹ کر ہائے 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 علی اکبر ہائے 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 علی اکبر 18 برس پار
लाल के परवान चढ़ाया, ये केसुओं वाला है मेरा खून में नहाया, ये क्या हुआ दिल भर, हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं दिल पर, हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिल पर, हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। तुम हिचकियां लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिल पर, हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। जब कोई जवां लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबो बला जाती है महशर, दिल रोता है कहकर, हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। है जवां है जवां अकबर जवां, 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 है जवां अकबर जवां। Hussein, 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 اللہ تعالیٰ فائدے کو صلی اللہ مخرج خودہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی مجلس تھوڑی تاخیر سے ہوگی، 9:30 بجے کل کی مجلس تاخیر سے ہوگی، 9:30 بجے ہوگی۔ اور کرسی صاحب ٹھیک ہے چلیں صاحب جا رہے ہیں، ارے بیٹھیے نا، او کرسی صاحب ہاں بیٹھیے۔
नहीं वो क्या करो तुम लोग खाली पढ़ते रहने का मातम करने वाले करते तुम लोग पब्लिक को भी तुम लोग मातम बीमार है उनके लिए पाँच तुम लोग खाली पढ़ते रहने मातम करते पहले आता था ना भाई स्टॉप किए नहीं हुआ स्टॉप